بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انمول موتی، علم دین کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ آدمی کا علم سیکھنا پھر اسے لوگوں کو سکھانا یہ بھی عمل ہی کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رات کو ایک گھنٹہ بھر علم کا مذاکرہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری رات کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عوف بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں علم سیکھوں لیکن ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں اس پر عمل نہ کر کے ضائع نہ کر بیٹھوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے فرمایا، تیرے لیے علم پر بھروسہ کرنا بہتر ہے جہالت پر جمے رہنے سے۔ پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے بھی یہی سوال کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اسی حالت میں اٹھیں گے جس حالت پر وہ مرے تھے، عالم علم کے ساتھ، جاہل جہالت کے ساتھ۔ پھر وہ شخص حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، آپ سے بھی یہی پوچھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کا چھوڑ دینا ہی اس کا کافی ضیاء ہے۔ حضرت ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انسان تو دو ہی قسم کے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرے متعلم جو علماء ربانی کے طریقہ پر عمل سیکھتے ہیں۔ باقی سب لوگ بے علم گنوار زیر ہر چرواہے کے پیچھے لگنے والے، جدھر کے ہو ادھر کا رخ کرنے والے ہیں، اور علماء ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ ان کے اجسام اگرچہ فنا ہو جاتے ہیں مگر ان کے کارنامے اور علمی خدمات لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ سب تو رہتے ہیں، کیونکہ عمل کا فائدہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے جبکہ علم کا فائدہ عام طور پر اپنی ذات کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ پس علم کا افضل ہونا ثابت ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا علم۔ اس نے دوسری تیسری بار پھر یہی سوال کیا، آپ نے اس کا وہی پہلا جواب دیا۔ اس نے عرض کیا، آپ پر سلامتی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عمل کے متعلق پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل بغیر علم کے قبول نہیں فرماتا۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی طرف سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ خود علم سیکھے پھر لوگوں کو سکھائے۔ اس سلسلہ یعنی فضیلت علم میں احادیث اور اخبار بہت ہیں۔